دریاؤں میں نہانے کے لیے، جس کی وجہ سے ابھی انفارچونیٹ ڈیتھس ہوئی ہیں کچھ، تو پلیز کم از کم اپنے جو والنریبل لوگ ہیں جیسے بزرگ ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کو واٹر باڈیز کے پاس جانے سے روکیں. اور ایک پوری ایڈوائزری ایشو ہونی چاہیے کہ پانی کا زیادہ استعمال رکھیں، اپنے سر کو اور اپنے نیک کو، اپنی گردن کو کورڈ رکھیں جب آپ کا ایکسپوجر ہو ہیٹ پہ، اور پانی زیادہ سے زیادہ کنزیوم کریں، زیادہ سے زیادہ جو فلوئڈز ہیں، فلوئڈ انٹیک آپ کی بہت ہونی چاہیے. گورنمنٹ آف پنجاب نے، کیونکہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوگی تو ہماری پریپیئرڈنیس جو ہے وہ پوری ہے ماشاءاللہ. اب انسانوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے مویشیوں کو، اپنے جو اینیملز ہیں ان کو بچانے کے لیے، جانوروں کو بھی بچانے کے لیے ہمیں پورا ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی. ان کے لیے بھی ڈرنکنگ واٹر اور ان کے لیے بھی پری مانسون ویکسینیشنز ہے، اس کا بھی ہم نے پورا استعمال جو ہے وہ پورا اس کا ارینجمنٹ ہم نے کر دیا ہے. کنٹینجنسی پلانز ہمارے پورے ان پلیس ہیں. موک ایکسرسائزز جو ہیں، ریڈینس ایکسرسائزز جو ہیں وہ مئی 25 سے شروع ہو چکی ہیں. تمام ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ اپنی موک ایکسرسائزز کو کنٹینیوڈ رکھیں. تمام ڈپٹی کمشنرز بھی اپنی موک ایکسرسائزز کنڈکٹ کرائیں. اور ریسکیو 1122 جو ہے وہ اپنی جو موک ایکسرسائزز ہے اس کو کنٹینیوسلی کرے. وہ اربن پونڈنگ کے لیے بھی، اربن فلڈنگ کے لیے بھی، ہیٹ ویو کے لیے بھی، اور خدا نخواستہ اگر فلڈ جو ہے وہ آتا ہے. پچھلا جو ہمارا سال تھا بہت بڑا فلڈ آیا، تاریخ کا سب سے بدترین فلڈ آیا، اور اس میں سے ایک ہماری ٹیک اوے یہ تھا، ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم اس سے جو اپنا لرننگ ایکسپیرینس ہے، جو لرننگ ایک کرو تھا ہمارا، اس کو ہم اسٹرینتھن کریں. اس سے ہم نے سبق سیکھا اس کو ہم نے پورا امپلیمنٹ کیا. چاہے وہ پریپیئرڈنیس ہو، ریسکیو 1122 کو ہم نے اسٹرینتھن کیا، ان کا جو اکوپمنٹ ہے اس کو ہم نے اپ گریڈ کیا. اسی طرح جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ انسٹرکشنز دی گئیں کہ ہمیشہ فلڈ کے بعد جو ہے وہ فائر فائٹنگ شروع ہوتی ہے، اور فلڈ کے بعد جو میٹیگیشن ایک پوری شروع ہوتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے، کیونکہ لوگوں کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑتا ہے، لوگوں کو محفوظ مقامات پر تک جانا پڑتا ہے، ان کا مال جو ہے، ان کا جو ہاؤسنگ، ان کے جو گھر ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے، لائف لاسز ہوتے ہیں. حالانکہ پچھلی بار میں بڑی ہمبلی یہ بات کہتی ہوں کہ کیونکہ پریپیئرڈنیس تھی تو یہ نہیں ہوا کہ کوئی بھی ایک بھی زندگی ضائع ہوئی ہو گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے، یا گورنمنٹ کیونکہ ریڈی نہیں تھی. پھر بھی کچھ ڈیتھس ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے پہلے دن سے یہ کوشش کی ہے کہ ہم ان تمام جگہوں کو سیکیور کریں جہاں پہ پانی آنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو میں ابھی آپ کو ڈیٹیلز بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا 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 ہے. لیکن ہمارا جو سب سے پہلے اگر ہم آ جائیں کہ ہم ارلی وارننگ جو ہمارے سائنز ہیں، ہم نے میٹ ڈپارٹمنٹ کو اور ہم نے اپنے جو پی ڈی ایم اے ہیں اس کو ہم نے، اور تمام ڈسٹرکٹس کو میری ہدایات میں ابھی آپ کے سامنے بھی دے رہی ہوں کہ اپنے اپنے جو آپ کا ارلی وارننگ سائنز ہیں ان کو ریڈ کریں، اپنے ارلی وارننگ سسٹمز کو، اپنے الرٹ سسٹمز کو ریڈی کریں، اور تاکہ آپ کے پاس ریئیکشن ٹائم ہو، لوگوں کے پاس، عوام کے پاس ریئیکشن ٹائم ہو، ٹائم پہ جو ہے ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے وہ کس چیز کو وہ فیس کرنے جا رہے ہیں. جو ریسکیو 1122 ہے، پچھلی دفعہ بھی فلڈ میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا. ان کے جو ڈاکٹر رضوان یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے بھی اب جو پریپیئرڈنیس کا لیول دکھایا ہے اس کے لیے ہم نے پورا سال کام کیا. یہ کوئی اچانک جو ہے وہ یہ چیز سامنے نہیں آ گئی. مجھے یاد ہے کہ پچھلے فلڈ میں جب میں بوٹ میں بیٹھی راوی میں تو بہت بڑے اسکیل کا فلڈ تھا، میگنیٹیوڈ کا فلڈ تھا، اور بیچ راستے میں جا کے ہماری جو بیچ دریا میں بوٹ بند ہو گئی، کیونکہ جو ڈیبری ہے وہ آتا رہتا ہے جو بوٹ کے انجن میں، اور اس کے بعد وہ جو ہمارے واکی ٹاکیز تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے. تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ عوام کو ریسکیو میں کیا کیا تکلیفات آ سکتی ہیں. اور اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ ایک بوٹ جو ہے وہ 5 سے 6 لوگوں کو ریسکیو کرتی ہے، تو اس کے لیے ریسکیو آپریشنز بہت پرولونگڈ ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور لوگ سٹرینڈڈ رہتے ہیں، جس سے زندگیاں جو ہے وہ خطرے میں آ جاتی ہیں، انسانی زندگی بھی خطرے میں آ جاتی ہے، جانوروں کو، مال مویشی کو بچانا بھی جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے مجھے پچھلے دفعہ سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ جو بیڑے ہوتے ہیں لکڑی کے، وہ بیڑے اتنی اچھی ایک چیز ہے. ایک تو اس میں بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ عوام کو، لوگوں کو، ریزیڈنٹس کو ریسکیو کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ اپنے مال مویشی، کئی دفعہ تو میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے جو ٹریکٹرز وغیرہ وہ بھی اس کے اوپر رکھ کے جو ہے وہ محفوظ مقامات تک لوگ لے کے آئے. تو اس سال ہم نے ہر ڈویژن میں وہ بیڑے جو ہے وہ خرید کے، بنوا کے پلیس کر دیے ہیں، اور اسی طرح ہم نے جو اپنی پروکیورمنٹس ہیں وہ کمپلیٹ کر لی ہیں. بائی دی اینڈ آف جولائی ان شاء اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں ان پلیس ہوں گی. اور ہم نے تمام ڈویژنز میں 14 کے قریب جو ہیں وہ ہم نے اپنے ویئر ہاؤسز بنا لیے ہیں، جس سے اب لاہور سے یا پنڈی سے یا چند شہروں میں جو پلیسڈ ہوتی تھیں آپ کی اکوپمنٹ،
لائف سیونگ اکوپمنٹ وہ اب آپ کا ڈویژنز میں پلیس ہوگا. 14 میں پھر بتاتی ہوں کہ ہم نے ویئر ہاؤسز بنا دیے ہیں جس میں آپ کی تمام جو ضروریات ہیں ان اینی ارجنسی یا ان اینی ایمرجنسی وہ ساری پلیسڈ ہوں گی. اور اس میں ہم نے ایکسٹرا جو ہے وہ ٹینٹس منگوائے ہیں, لائف جیکٹس ایکسٹرا منگوائی ہیں, لائف رنگز ایکسٹرا منگوائے ہیں, اور نئی بوٹس ہم نے منگوائی ہیں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ بوٹس ہیں, بہت ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ بوٹس ہیں. ان کے جو انجنز ہیں وہ پانی کے نیچے نہیں, پانی کی سطح سے اوپر ہوتے ہیں تاکہ اس کے اندر ڈیبری نہ پھنس سکے اور وہ بند نہ ہو جائے اور لوگ اسٹرینڈڈ نہ ہو جائیں ان دا مڈل آف دا واٹر. اس کے ساتھ جو مسکیٹو نیٹس ہیں, ٹرانسپورٹیشن ہے, ایک شہر سے دوسرے شہر تمام جو اکوپمنٹ کو لے کے جانا, فوڈ ہیمپرز ہیں, جانوروں کا فوڈر ہے, وہ سارا آلریڈی بفور دا کمنسمنٹ آف مانسون سیزن ہم نے وہ پلیس کر دیا ہے. اور جو ریسکیو 1122 ہے اس کو ہم نے ڈرونز لے کے دیے ہیں تاکہ وہ مانیٹرنگ کے لیے بھی ڈرونز آئے ہیں, فلڈ کا جو فلو ہے, واٹر کا جو فلو ہے اس کی مانیٹرنگ کے لیے ڈرونز آئے ہیں, سرویلنس کے لیے ڈرونز آئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال بھی ہم نے جو نائٹ ویژن کیمراز ہیں جو ہمارے ڈرونز نے انہوں نے سرویلنس جو کی ہے جس کے اندر ہمارا سیف سٹی کے ڈرونز بھی شامل ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلا تھرمل امیجنگ سے کہ رات کے اندھیروں میں بھی کہاں کوئی جانور سٹرینڈڈ ہے یا کہاں کوئی انسان سٹرینڈڈ ہے, عوام میں سے کوئی سٹرینڈڈ ہے, اس کو ہم نے ریسکیو کیا. ریسکیو کے لیے بھی ہمارے پاس جو ڈرونز ہیں وہ ایک اس کا جو لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی ہے وہ اچھی ہے, تو اگر کوئی سٹرینڈڈ ہو اس کو ہم ڈرون سے بھی اس کو ریسکیو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. موک ایکسرسائزز ریسکیو 1122 کی بھی جو ہیں وہ ہو رہی ہیں ماشاءاللہ اور کنٹینیوسلی ہو رہی ہیں. ان کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ اپنی جو موک ایکسرسائز ہیں ان کو جاری رکھیں تاکہ کسی بھی جو ہمارے کنٹینجنسی پلانز ہیں اور کسی بھی انٹوورڈ سچویشن میں نمٹنے کے لیے ہمارا جو رسپانس ٹائم ہے وہ بہت کوئک ہو اور جو ہمارا ریئیکشن ٹائم ہے وہ کوئک ہو. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم نے میس ایویکویشن کے لیے ہم نے اپنے بندوبست کر لیے ہیں. سوئفٹ موبلائزیشن آف بوٹس اور اکوپمنٹ کے لیے ہم نے ٹرکس لے لیے ہیں, 10 کے قریب ٹرکس ہیں جن کو ڈویژن میں پلیس کر دیا گیا ہے تاکہ ایک شہر سے دوسرے شہر جو ہے وہ اگر لاہور سے کہیں جانے میں 6-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں اور کیونکہ سیلاب کے دنوں میں راستے بلاکڈ ہوتے ہیں, بند ہوتے ہیں, تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے رسپانس ٹائم کو, ریئیکشن ٹائم کو کم سے کم کرنے میں ہم نے جو اس کے لیے ہم نے ڈویژنس کے اندر اس کو پلیس کر دیا ہے. نیویگیشن اور کمیونیکیشن ایشوز کے لیے ہم نے جو واکی ٹاکیز ہیں وہ نہیں لیے ہیں, اپنے پورے جو کمیونیکیشن سسٹمز ہیں ان کو ہم نے اپ گریڈ کیا ہے. ایریل سرویلنس فار وائڈ ایریا اسیسمنٹس وہ بھی ہم نے کیے ہیں. ریپڈ جو اسیسمنٹ ہے, ریپڈ رسپانس ہے, ریپڈ ریسکیو ہے, اس کے لیے بھی ہم نے بہت جو ہے وہ ایک اپ گریڈڈ اپنا سسٹم اس وقت ہم عمل میں لائے ہیں. بہت طرح کی بوٹس ہیں جن کو ہم نے اس وقت